طرف پڑھتے ہیں اور خدا کے پاک کلام میں سے ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کو کھولیں گے اور اس کی 10ویں آیت سے 17 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ لوکا کی انجیل 13واں باب 10ویں آیت سے 17 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہی تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ سب کہیں آمین، ہاللویا، گلوری ٹو جیسس۔ ہمارا خدا ایسے معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو ناممکن ہو۔ ہمارے خداوند یسوع کے اندر یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ سب کچھ وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آج یہ واقعہ ہم جو پڑھتے ہیں، یسوع مسیح کا رحم اور ترس ہمیں نظر آتا۔ کئی سالوں سے جکڑے پھنسے ہوئے لوگ جو چھوٹ نہیں سکتے، یسوع مسیح ان کو ایک لمحہ میں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ خدا کے فضل اور قدرت سے بھرا ہوا واقعہ۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو کبڑی ہو گئی، یہ کبڑی ہو چکی ہے۔ سمجھتے ہیں نا کبڑے پن کو، کہ جو شخص کبڑا ہو جاتا ہے وہ اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیسے 18 سال اس نے اپنی زندگی میں اس بڑے دکھ کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس کی نگاہیں زمین کی طرف رہتی ہے، یہ انسانوں کو بھی دیکھ نہیں سکتی ہے۔ یہ پتہ نہیں سوتی کیسے ہوگی۔ اس کی زندگی کے اندر یہ ایک بڑا دکھ ہے، اور یہ اسی حالت کے اندر 18 سال اس نے گزارے ہیں، اور یہ آج بھی اپنے خالق کی عبادت کرنے کے لیے عبادت خانہ کے اندر موجود ہے۔ گو کہ اس کی حالت کیا ہے؟ یہ کبڑی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی، اوپر نہیں یہ دیکھ سکتی، اس کی نظر نیچے ہی رہتی ہے۔ اور بہت دفعہ لوگ ہو جاتے ہیں، وہ خدا سے گھلا کرتے ہیں کہ ہمارے
चर्च जाएं, क्यों हम इबादत खाना में जाएं? हमारे लिए कोई मौजज़ा नहीं हुआ, हमें शिफा नहीं मिली, लेकिन मैं इस औरत को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि ये 18 साल से जकड़ी हुई है इब्लीस के बंदरों के अंदर। इब्लीस की कुव्वतों ने, बदरू ने इसको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। इसके बावजूद ये इबादत खाना में जाती है और नजर हमें ये आता है कि ये रेगुलर चर्च मेंबर है। इसकी हालत जिस तरह की भी है, ये अपने इबादत खाना में जाती है। इसको इन 18 सालों में शिफा मिली है या नहीं मिली है, ये फिर भी वहां पर क्या करती है? ये जाती है। ये अपने खुदा की क्या है? क्या है? ये अपने खुदा की वफादार है। ये अपने खालिक की इबादत गुजार है। मुआवजा मिले या ना मिले, यीशु जलाल फिर भी तुझे देंगे। शिफा हो या ना हो, खुदा तेरा दामन हम नहीं छोड़ेंगे। हम फिर भी तेरे घर में जाएंगे। हमें बरकत मिले या ना मिले, हम फिर भी खुदा तेरे घर में आएंगे। और आज के दिन जब ये औरत इबादत खाना के अंदर आई हुई थी और ये इबादत कर रही थी, और आज के दिन इसका खालिक भी वहां पर आ गया, जिसने कुल इंसानों को बनाया है, जो इंसानों को तख्लीक करने वाला है, जो इंसानों को तख्लीक भी करता है और इंसानों को ठीक भी करता है। आज यीशु मसीह भी इस इबादत खाना में आए हुए, और फिर इस औरत ने यीशु को नहीं कहा कि मुझे शिफा दे। यीशु ने खुद इसे कहा, यीशु ने खुद इसे बुलाया, यीशु ने खुद इसे कहा कि तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। यीशु ने खुद इस पर हाथ रखे, और हम ये इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह पहल करने में, तरस खाने में पहल करता है, रहम करने में पहल करता है। इंसान ने उसे नहीं बुलाया, वो खुद आसमानों से इंसान को बचाने के लिए आया। वो खुद इंसान की बेबस हालत को देखते हुए आसमानों से उतर आया। यूहन्ना 3:16 उसके अंदर ये लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि खुदा पहल करता इंसान पर तरस खाने, इंसान को आजाद करने, वो पहल करता है। वो खुद आया, उसने खुद पहल की, उसने इंसान पर तरस खाने में पहल की, उसको आजाद करने में रहम किया। उसने खुद इस मामले में पहल की और उसको बुलाया, और उसको क्या किया? शैतान की गिरफ्त से आजाद कर दिया। हालेलुया। उसको शैतान की गिरफ्त से क्या किया गया? आजाद कर दिया। यीशु मसीह पहल करता है। इंसान खुदावंद को कहे या ना कहे, वो पहल करता है। और खुदा हमें ये सिखाता है। आज सुबह हम भी जो यहाँ चर्च के अंदर बैठे हैं, इस बात पर गौर करें कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। अगर वो इंसान से मोहब्बत करता है तो इंसान को बचाने में वो पहल भी करता है। अगर वो इंसान से मोहब्बत करता है तो इंसान पर वो तरस भी खाता है। अगर वो इंसान से मोहब्बत करता है तो वो इंसान पर रहम करता है। ये नया अहदनामा
اس کو پڑھیں تو ہم میچور ہو جائیں، ہم میچور کرسچن بن جائیں۔ اس کو پڑھیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت سیدھی ہو گئی تو لکھا ہے یہ کیا کرنے لگی؟ خدا کی تمجید کرنے لگی۔ باقی سب کچھ کس نے کرنا ہے؟ یسوع نے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع کی کیا کرنا ہے؟ ہم نے یسوع کی ہیلیلویا، یسوع کی تمجید ذرا زور دی کرنی ہے، پتہ لگے یسوع کہ میری تمجید ہوئی۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ یسوع کی ہیلیلویا، ہم نے یسوع کی تمجید کرنی ہے، باقی کام یسوع نے کرنے ہیں۔ ہیلیلویا، ہم نے اس کی تمجید کرنی ہے، باقی کام یسوع نے کرنے ہیں۔ یہ عورت عبادت کرنے آئی، یہ تمجید کر رہی تھی اپنی بیماری کی حالت کے اندر بھی، اور بیماری سے آزاد ہونے کے بعد بھی یہ خدا کی تمجید کر رہی تھی۔ ہم نے یسوع کی تمجید کرنی ہے اور یسوع نے باقی کام کرنے ہیں۔ یسوع نے اسے سامنے بلایا اور یہ سامنے آ گئی، اور یسوع مسیح نے اس کو یہ کہا کہ تو اپنی بیماری سے، کمزوری سے آزاد، چھوٹ گئی۔ یسوع نے پھر اس کے اس کبڑے پن پر، اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا، اور یہ عورت اسی دم بالکل یہ سیدھی ہو، اس کا کبڑا پن جاتا رہا۔ ہیلیلویا، گلوری ٹو جیسس۔ یہ آئی اچانک تھی کہ میں چرچ جاؤں گی، عبادت کروں گی ہیکل میں، عبادت خانہ میں۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج وہاں سے فضل کا شہزور دریا بہنے والا ہے، آج فضل کا منبع وہاں پر آیا ہوا ہے، آج شافی آیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کو دیکھ لیں۔ دنیا میں اگر طبیب ہے تو یسوع الہی طبیب ہے، اگر دنیا میں بادشاہ ہے تو یسوع، بولے یسوع، اگر دنیا میں خداوند ہے تو یسوع خداوندوں کا خدا ہے۔ ہیلیلویا، یسوع مسیح پریز گاڈ، اس کے فضل کا شہزور دریا، اس کی شفا کی قوت آج یسوع مسیح کے بدن سے نکل کر اس کمزور عورت کے بدن میں جانے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا علاج کروایا تھا اور اس کو پتا چلا کہ میرے ٹیسٹ یہ بتاتے ہیں کہ میں ہیل نہیں ہو سکتی، میں شفا نہیں پا سکتی، اور اس نے اسی بات کو لے کر اپنی زندگی میں کتنے سال گزار دیے؟ 18 سال، اور 18واں سال اس کی زندگی کا تبدیلی کا سال بن گیا۔ ہیلیلویا۔ اور اب دیکھیں ایک اور چیز، جب یسوع نے اس پر ہاتھ رکھے تو یہ کیا تھی؟ کبڑی تھی، یہ انسانوں کو اوپر دیکھ نہیں سکتی تھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے جب خداوند نے اس پر ہاتھ رکھے تو اس نے جب 18 سال بعد اپنا چہرہ اٹھایا، جب یہ سیدھی ہوئی، جب اس کا کبڑا پن ختم ہوا، تو اس نے سب سے پہلے یسوع مسیح کا مبارک چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں نے یسوع مسیح کے مبارک چہرے کو دیکھا۔ ہیلیلویا۔ اس کا کبڑا پن جس دن ختم ہوا، اس سے یسوع کے چہرے کو، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ہم یسوع مسیح کے جلالی چہرے کو دیکھیں،
ہم روبرو اسے دیکھیں گے, ہم اس کے مبارک چہرے کو دیکھیں گے, یسوع کو فیس ٹو فیس دیکھیں گے. ایک دن وہ آئے گا جب یسوع ہمارے سامنے ہوگا اور ہم اپنے یسوع کا جلالی چہرہ دیکھیں گے. اور کلام میں یہ درج ہے, ہم یسوع کے چہرے کو دیکھیں, جیسا یسوع ہے ہم اس کو ویسا دیکھیں. جلالی, خوبصورت, نورانی چہرہ, مبارک چہرہ, یسوع مسیح کا پاک چہرہ. یسوع مسیح جب بیماریوں پر غالب آیا, اس بیماری سے اس عورت کو بدرو سے شفا دی, تو مذہبی لوگ بھی وہاں پر ہی تھے. پچھلی بار بھی ہم ایک معجزہ اسٹڈی کر رہے تھے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یسوع تو کیسے گناہ معاف کر سکتا. تو یہاں پر بھی جو عبادت خانے کا سردار تھا, یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خفا ہوا, وہ ناراض ہو گیا. اس سے کہا کہ باقی 6 دن ہیں, 6 دنوں میں آیا کرو, سبت کے دن کوئی شفا لینے چرچ نہ آئے, کوئی ہیکل میں داخل نہ ہو. وہ ناراض ہو گئے. یہ مذہب ہے. یسوع ہمیشہ پہل کرتا ہے. آپ کو یاد ہے کانا گلیل میں جب شادی کا معجزہ ہوا تو میں بنائی گئی, تو وہاں پر وہ کہتی میں ختم ہو, وہ ختم ہو جانی تھی, آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جانی تھی. لیکن یسوع نے بتایا کہ جو آسمان سے میں آئی ہے وہ میں ہوں. اور یسوع نے بتایا کہ حقیقی میں کیا ہے, وہ روح القدس, وہ روح القدس ہے. اور یسوع مسیح نے حقیقی میں ہمیں جو پلائی ہے وہ روح القدس ہے. ہیلیلویا. عبادت خانہ کا سردار ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ باقی 6 دنوں میں آؤ. یسوع نے کہا کہ تم اپنے بیل کھول کے ان کو پانی پلاتے ہو, تو کیا یہ روا نہیں تھا کہ میں یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے 18 سال سے بدرو گرفتار, میں اس کو آزاد کرتا, کیا یہ روا نہیں؟ تو یسوع مسیح نے اسے بتایا میرے عزیزو, مذہب جو ہے, مذہب خالی ہے, لیکن زندگی یسوع کے پاس. یسوع زندگی دیتا ہے. مذہب جکڑتا ہے, باندھتا ہے, لیکن یسوع مسیح آزاد کرتا ہے. یسوع نے آزاد کر دیا. ہیلیلویا. یسوع مسیح ہمیں اس معجزے سے یہ سکھاتے ہیں کہ وہ ترس کرنے میں پہل کرتا ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو ہر ایک حالت سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں.